بانو کہتی تھی کہ عورت کی محبت سے نہیں نفرت سے ڈرو۔ جب وہ ہاتھ سے عام کر دے تو دی ہوئی دعائیں بھی واپس چھین لیتی ہے، اور یہ واقعی سچ ہے۔ میں نے کئی عورتوں کو پتھر ہوتے دیکھا ہے، جب ان کا ضبط ٹوٹتا ہے تو پھر ان کے سامنے کٹ کے مر بھی جائیں تو پل کے اٹھا کر دیکھتی تک نہیں۔ عورت کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی آنکھیں ہی کافی ہوتی ہیں۔ آنکھیں ہر چیز کی وضاحت کر دیتی ہیں۔ عورت کے جسم کی تعریف ہر کوئی کرتا ہے، پر عورت کے حقوق کی بات کوئی نہیں کرتا۔ یہ 4 چیزیں عورت کی ضرورت ہیں: تعریف، عزت، پیار اور وقت۔ جس مرد کے پاس یہ چاروں چیزیں ہیں وہ ہمیشہ خوشگوار زندگی گزارتا ہے، اور جو مرد ان چاروں کو خاطر میں نہیں لاتا وہ عورت کے دل سے نکل جاتا ہے۔ کسی بھی عورت کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے کسی کو اپنے جسم تک کی رسائی دے۔ عورت اور بچے پر کبھی بھی ہاتھ مت اٹھانا، اور نہ ہی ان سے گالی گلوچ کرنا، کیونکہ یہ دونوں کمزور ہیں۔ آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، مگر ان کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی عزت ان کے دل میں ختم ہو جائے گی اور وہ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے۔ زندگی میں 3 رشتے اپنا اصلی رنگ ضرور دکھاتے ہیں: غربت میں بیوی، ضعیفی میں اولاد، مصیبت میں دوست۔ اگر مرد پہلی رات تمہارا ماضی ٹٹولے، سمجھ جانا وہ انتہائی کم ظرف انسان ہے، کیونکہ مرد کا تمہارے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شادی سے پہلے تک آپ کے گناہ ثواب کے ذمہ دار آپ کے والدین ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے مرد پر اپنے ماضی کا کوئی بھی پردہ کھولا تو آپ ساری زندگی اس کی نظروں میں مجرم بن کر رہیں گی۔ مرد کو بات نکلوانے کے بہت سارے طریقے آتے ہیں۔ والدین رخصت کرتے وقت بیٹی کو پسند کا 5 سال کا گارنٹی والا ٹی وی، فریج، مشین دینے کے بجائے اگر اس کی پسند کا شوہر دے دیں تو شاید وہ لائف ٹائم خوش رہے۔ بابا بھلے شاہ فرماتے ہیں، بے نسلوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم انہیں جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ سسرال میں اگر روٹی اچار سے بھی کھائی ہے تو میکی جا کر بتاؤ کہ گوشت سے کھائی ہے۔ گھر بسانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں بسانا پڑتی ہیں، قربانی دینا پڑتی ہے۔ جو لڑکیاں میکے میں ہر وقت سسرال کی برائی کرتی ہیں، زیادہ گھر بھی انہی کے خراب ہوتے ہیں، کیونکہ تماشا دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، خیر خواہ کم ہی ہوتے ہیں۔ لہجوں کی کڑواہٹ ہمیشہ اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ برداشت کی وہ حد ہوتی ہے جو ٹوٹ جانے پر انسان کو تلخ بنا دیتی ہے۔ بعض مرد کہتے ہیں کہ بیوی تو دوبارہ مل جاتی ہے، لیکن والدین، بہن بھائی دوبارہ نہیں ملتے۔ ایسے بھائیوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جیسے آپ کو اپنی بہن بھائی پیارے ہیں، ایسے ہی سب کو اپنی بہن بیٹی بہت پیاری ہوتی ہے۔ ایسی سوچ والے کو کوئی دوبارہ تو کیا، پہلی بار بھی اپنی بیٹی نہیں دے گا۔ کیا کسی کے پاس فالتو ہیں بہنیں؟ ہاں، اگر یہی بات کوئی آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں بولے تو پھر کیسا محسوس ہوگا؟ اس لیے اپنی سوچ کو بدلیں، سب کا اپنا اپنا مقام اور حق ہوتا ہے۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمے نہیں، لیکن بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی ہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا اجر اور صلہ ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ ایک عورت جب ماں بن جاتی ہے تو وہ بہت بہادر اور مضبوط ہو جاتی ہے، مگر ساتھ ہی وہ ڈرپوک بھی، اور سب سے بڑھ کر وہ موت سے ڈرنے لگتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ جینا چاہتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ میاں بیوی میں لڑائی کے بعد وقتی غصہ ہوتا ہے، پھر دل ہی دل میں کئی فیصلے کر لیے جاتے ہیں۔ بس بہت ہو گیا، اب میں نے راضی نہیں کرنا، میں نے اب بات ہی نہیں کرنی۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے، غصہ فکر میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر پیار میں، اور سب پہلے جیسا ہو جاتا ہے۔ صرف ایک مسکراہٹ سے غصے میں کیے گئے سب فیصلے ایک طرف رکھ دیے جاتے ہیں۔ یہی اس رشتے کی خوبصورتی ہے۔ جس عورت میں یہ 6 نشانیاں ہوں، وہ عورت آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو سنوار دے گی۔ جو عورت خاوند کی مددگار ہو،
جو عورت 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتی ہو، جو عورت اپنی شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرے، جو عورت شوہر کی فرما بردار ہو، جو عورت ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آئے، ایسی عورت جو ہر حال میں صابر و شاکر رہے، اور جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے یقین جانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ صبر جمیل یہ ہے کہ مصیبت کے باوجود لوگوں کو یہ احساس نہ ہونے دیا جائے کہ آپ مبتلا غم ہیں۔ جس گھر میں میاں بیوی ایک ہی بستر پر سوتے ہیں، اس گھر میں بہت جلد رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔